آج بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک تحریر گزری، پڑھ کر میں بہت حیران ہوا۔ دل چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ بے معنی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو میری ویڈیو سے متعلق ہے۔ میرے پاس یہ ایک نوٹ ہے، 500 روپے کا نوٹ۔ میرے پاس 500 کا نوٹ ہے۔ آپ اپنے ملک کی کوئی بھی کرنسی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے بینک دولت پاکستان، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10، 20، 50، 100 روپیہ حامل اعضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کبھی غور کیا ہے کہ اس لائن حامل اعضا کو ادا کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس بات کی پابند ہے کہ آپ کے مطالبے پر آپ کے نوٹ کے بدلے میں آپ کو سونا دے۔ اگر پاکستان کی پوری عوام اپنے سارے نوٹ لے کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرا دے اور یہ مطالبہ کرے کہ اس کے بدلے میں سونا دیا جائے تو آپ کے 20% نوٹ ہی قابل استعمال ہیں، باقی 80% ردی کوڑے کی قیمت کے برابر ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں اتنا سونا نہیں ہے۔ 20% نوٹوں سے سونا خریدا جا سکتا ہے، باقی 80% ردی کوڑے کی قیمت کے برابر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگوں نے لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹوں کو جلایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، اسی پیپر نوٹ، اسی کرنسی کی وجہ سے ہے۔ آپ IMF سے قرضہ لیتے ہو تو IMF آپ کو ڈالرز دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ ڈالرز ہی آپ کو ملتے ہیں؟ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ڈالرز کے بیگز پاکستان آتے ہوں گے سخت سیکیورٹی کے اندر۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ڈالرز آن لائن ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں، ان کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کمپیوٹر ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں جتنا ڈالر استعمال کیا جاتا ہے اس کا صرف 3% ہی چھاپا گیا ہے، باقی 97% یعنی 97% آن لائن ٹرانزیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی آن لائن ٹرانزیکشن کمپیوٹر ٹرانزیکشن ہوتی ہے، وہ 97% کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ ہے، فیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ IMF جس ملک کو قرضہ دیتا ہے اس کے چارٹر میں یہ بات واضح تحریر ہے کہ کوئی بھی ملک سونے یا چاندی کے سکے نہیں جاری کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے قرضہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی تو امریکہ سمیت دنیا کے کئی صدر مملکت قتل ہو گئے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں معمر قذافی، صدام حسین اور ذوالفقار علی بھٹو میں ملتی ہیں۔ معمر قذافی نے تجویز پیش کی تھی کہ وہ ایک اسلامک ورلڈ بینک بنائے گا، سونے چاندی کے سکے جاری کرے گا، جس کی صدام حسین اور ذوالفقار علی بھٹو نے تائید کی تھی۔ یہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے سازش کے ذریعے ان تینوں کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ آپ کو ابھی بھی آزاد ہو کے غلام ہونے کا تصور عمران خان نے دیا ہے کہ آپ ابھی بھی غلام ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اس ملک میں غلام نہیں ہیں، تو IMF جس ملک کو قرضہ دیتا ہے اس ملک کا وزیر خزانہ اور فائنانس سیکریٹری وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ آزاد ہیں تو آپ کے اوپر حکومت کرنے والے آپ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ IMF جس ملک کو قرضہ دیتا ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی بنیاد پر دیتا ہے، یعنی نجکاری۔ اب نجکاری کیا ہوتی ہے؟ نجکاری کا مطلب ہے کہ وہ جس ملک کو قرضہ دے گا وہ ملک اپنے اہم سرکاری ادارے فروخت کرے گا۔ اس کے علاوہ سعودی اور ایران، یہ دوسرے ملک جو بھی تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ یہ تیل صرف ڈالرز میں بیچ سکتے ہیں، نہ کہ بیچنے والے یا پھر لینے والے ملک کی کرنسی میں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکا۔ یہ انسانی دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔
یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو رات اور دن میں فرق بتانا تھا۔ باقی ہم جیسے قائل لوگوں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی کے لائق ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ضمیر ہمارا جھنجھوڑ کر ہلا کر بتاتا بھی رہے کہ غلط اور سچ میں فرق، تب بھی ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا تو آپ نے اب بھی نہیں ہے۔ میری ویڈیو کا فائدہ تو ویسے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں مجھ بندہ ناچیز کا عاجزانہ سلام پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔